أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کل رمضان کے مبارک مہینہ کا اختتام ہوا ہے اور آج یکم شوال کے دن ہم عید الفطر منا رہے ہیں۔ عید کا لفظ دراصل عود سے نکلا ہے اور اس کے معنی ایسی خوشی کے ہیں جو بار بار آئے۔ ہم مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ پہلی عید ماہ رمضان کے اختتام پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور اس عید کا نام عید الفطر ہے۔ اسے عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے آخرت میں بندے کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس عید کو عید الفطر کا نام دینے کی اور بھی وجوہات ہیں جن کی تفصیل میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ عید ہر سال یکم شوال کو پلٹ کر آتی ہے اور تب تک آتی رہے گی جب تک قیامت نہ برپا ہو جائے۔ ہمارے رب العالمین کی جانب سے سامعین کرام روزہ داروں کے لیے یہ عید بطور انعام کے ہے۔ روزہ ماہ رمضان کی ایک فرض عبادت کا نام ہے جسے اسلام کے بنیادی عقائد میں تیسری حیثیت حاصل ہے اور اسلامی عبادات میں یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ روزے نہ رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستوجب ہوگا جس کی تلافی ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اجرا فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ اس شخص کو ہلاک کرے کہ جس نے یہ ماہ مبارک پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری آمین کے استفسار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ہلاک ہو وہ شخص جب میرا نام آئے تو وہ درود نہ پڑے۔ اور تیسری آمین کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور وہ ان سے حسن سلوک نہ کرے۔ مسلمان بھائیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام بد دعا کریں اور رحمت للعالمین اس پر آمین کہیں، تو پھر ایسے بد نصیب پر رب ذوالجلال کو غیظ و غضب کیوں نہ بھڑکے گا؟ اور پھر ایسے بد نصیب کو ناری جہنم سے کون بچا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ روزہ دار کو انعام و کرام سے نوازنے کے لیے اسے عید ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن کے بعد سامعین کرام 10ویں ذوالحجہ کو دوسری عید منائی جاتی ہے اور اس عید کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ یہ قربانی کی عید ہوتی ہے۔ یہ دونوں عیدیں معین ہیں اور مسلمان ہر سال انہیں مقررہ تاریخوں پر مناتے ہیں۔ دونوں عیدوں کے دن آیت قرآنی کے الفاظ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس کے ہدایت بخشے جانے پر کے مطابق تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ اور تکبیر کے یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سامعین کرام، عید الفطر کے دن یہ تکبیر آہستہ آہستہ اور عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ ان عیدوں کے مواقع پر مسلمان نئے کپڑے پہنتے اور عمدہ عمدہ کھانے پکاتے ہیں۔ خوشی نئے کپڑوں اور عمدہ کھانوں کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ہوتی ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا جو فرض عائد کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس فرض کو پورا کیا ہے۔ بعض لوگ روزوں کی ادائیگی کے فرض میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ عید کے دن وہ بھی نئے کپڑے تو پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے بھی کھاتے ہیں، لیکن عید کی حقیقی خوشی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے مطابق شرائط ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوں اور قرآن کریم کی سمجھ اور تدبر کے ساتھ تلاوت کی اور ساتھ ساتھ نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتے رہے ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کا اس دنیاوی زندگی میں ہم تصور نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے یعنی مومنوں اور متقیوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلہ کے طور پر کیا کیا آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ اے برادران اسلام، رمضان المبارک کا برکتوں والا ماہ مبارک اپنے اندر رحمتوں اور مغفرتوں اور خلاصی جہنم کے حکم نامے لیے ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اب روزہ داروں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے ماہ سیام میں خوب عبادت کی اور اس کی برکات اور فضائل سے فیض یاب ہوئے۔ اس مبارک مہینہ میں جتنی بابرکت راتیں تھیں، اتنی بابرکت راتیں شاید ہی کسی اور مہینہ کی ہوں، اور پھر ان سب مبارک راتوں کا مجموعہ شب عید الفطر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اس ماہ کی تمام راتوں سے بڑھ کر سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں جتنی مغفرت رب کریم روزہ داروں کی کرتا ہے، اتنی اور اس سے کہیں بڑھ کر مغفرت اس ایک رات یعنی عید الفطر کی رات میں کرتا ہے۔
اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی بدلہ دینے کی رات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو ماہ رمضان کی محنت، صبر، عبادت اور ریاضت کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ بدلہ، یہ ریوارڈ اس طرح عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ سامعین کرام، افسوس ہے اس شخص پر جس نے رمضان مبارک مہینہ پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائی اور نہ ہی جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا۔ لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رحمان و کریم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، بعد ازاں جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اس پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں یعنی روزہ داروں کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، انہیں چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار اب کچھ باتیں میثاق النبیین کے حوالہ سے کرنا چاہتا ہے۔ سورت آل عمران کی آیات 82 اور 83 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لا تؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔
ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا پس گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ ان آیات میں بیان فرمودہ میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک پختہ عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسئلے کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے میرے نبی، اے میرے مرسل، تو میرے اس عہد اور میری اس بشارت سے اپنے پیروکاروں کو آگاہ فرما دے کہ میری اس بشارت کے مطابق تیرے بعد یہ موعود مبشر ضرور نزول فرمائے گا، اور پھر اپنے پیروکاروں اور جماعت یا امت کو یہ بھی نصیحت فرما دے کہ جب وہ موعود مسئلے موعود نشانیوں کے ساتھ آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ چنانچہ ہر نبی نے بحکم الہی اس بشارت کو اپنی امت یا اپنی جماعت کے آگے خوب کھول کر بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی انہیں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جب وہ موعود اپنی موعود نشانیوں کے ساتھ آئے تو اسے قبول کر لینا اور اس کی مدد کرنا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہر نبی کی قوم کے اکثر افراد نے اپنے نبی کی اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور بعد میں آنے والے اس موعود کا دلیری سے انکار کر دیا، اور اس طرح نہ صرف اس کی تکذیب کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے بلکہ فاسق بن کر ایمان کو بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ اسی قسم کا میثاق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا تھا، جس کا میں بعد میں انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا۔ سامعین کرام، انبیاء علیہ السلام کی بعثت بھی ایک عید ہوا کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، اور ہر نبی کے ظہور کے وقت لوگوں نے اس پیغام الہی کا انکار کر کے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا تھا، دراصل اس نبی کی بعثت کی عید کا انکار کیا تھا۔ خواہ وہ آدم علیہ السلام تھے، خواہ وہ نوح علیہ السلام تھے، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، ان سب انبیاء علیہم السلام کا ان کی امتوں یا قوموں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان سے ہنسی اور ٹھٹھا اور تمسخر بھی کرنے لگ گئے۔ تب ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام میں یہ فرمانا پڑا، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی ٹھٹھا اور مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اب اس حوالے سے سامعین کرام میں چند مرسلوں کی بعثت کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال موسوی سلسلہ کا موعود ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہودیوں میں 2000 سال پہلے مبعوث ہوا تھا۔ اس وقت یہودی توریت کی اصل تعلیم کو بھلا بیٹھے تھے، بلکہ اپنے دین میں بہت ساری ترمیم و تنسیخ بھی کر چکے تھے۔ ترمیم و تنسیخ سے مراد کمی بیشی یا تحریف ہے، اور قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ پر ذکر بھی آیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ یہود میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہ سے ادل بدل دیتے ہیں۔ یہودیوں میں سامعین کرام بہت ساری بدعات بھی راہ پا گئی تھیں، اور چند غلط عقائد بھی انہوں نے گھڑ لیے تھے۔ مثال کے طور پر ایلیا کا آگ کی رتھ پر سوار ہو کر زندہ با جسم عنصری آسمان سے زمین پر اترنا وغیرہ وغیرہ۔
انہی غلط عقائد کی اصلاح کے لیے موسوی مریم کا مؤذ ذکی غلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوا تھا۔ بائبل کتاب یسیہ باب نمبر 7 آیت نمبر 15 میں آپ کی بشارت اس طرح دی گئی تھی، یعنی موسوی ذکی غلام علیہ السلام کی بشارت اس طرح دی گئی تھی: لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی۔ لیکن سامعین کرام، جب یہ مؤعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، موسوی مریم علیہ السلام کا مؤعود ذکی غلام، بدبخت یہودیوں میں آیا اور اس کی بعثت ہوئی اور اس کا نزول ہوا، تو آپ کی بعثت کی عید منانا تو درکنار، آپ علیہ السلام کا نہ صرف ان بدبخت یہودیوں نے انکار کیا بلکہ آپ کو جھٹلانے کے لیے صلیب پر بھی لٹکوا دیا۔ دوسری مثال، اب سے قریباً 15 صدیاں پیشتر آمنہ کا در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوع انسان کی ہدایت کا عظیم و شان پیغام لے کر غار حرا سے اتر کر اپنی قوم کی طرف آئے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ اہل مکہ حضرت خلیل اللہ کی اولاد تھے جو کہ اس وقت شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا۔ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کرتے وقت آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی: اے اللہ تعالیٰ، تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیات پڑھ کر انہیں سنائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ سامعین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اسی ابراہیمی دعا کا مؤعود نتیجہ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی انہیں سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اس نتیجہ کو آپ کے ایک مسیل کے طور پر خبر دی تھی، جیسا کہ بائبل کی کتاب استثناء میں یہ خبر اس طرح موجود ہے: خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں گا۔ استثناء آیات 15، 18 اور 19۔ اسی مسیل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اے مکہ والو، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔
اے مسلمان بھائیوں، جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی تو قوم آپ کی تکذیب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ قوم آپ کی دعوت الحق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی تھیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا۔ کم و بیش 10-12 سال ہر قسم کی تکالیف جھیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ بعد ازاں یثرب کو مدینہ النبی کا لقب ملا۔ مدینہ میں بھی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار رہے۔ 3 جنگیں لڑی گئیں۔ بالآخر 23 سال کی بھرپور جد و جہد کے بعد مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد اگرچہ دین اسلام کا پودا تو لگ گیا، لیکن قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی عظیم و شان موعود عید منانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تیسری مثال، قریباً 1 صدی قبل مسیح مصطفیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود کا ہندوستان میں ظہور ہوا تھا۔ سورۃ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق آپ علیہ السلام کا ظہور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ تھی، لیکن آپ کی قوم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی موعود عید حضرت مرزا صاحب کی شکل میں منانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ملت اسلامیہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تکذیب کے لیے متحد ہو گئی اور آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر نہ صرف کفر کا فتویٰ لگایا بلکہ ان کا عالم اسلام سے اخراج بھی کیا گیا، اور یہ سلسلہ ہنوز تاحال جاری و ساری ہے۔ کسی رسول کے مبعوث کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بعض اوقات شروع میں اپنی مدد روک لیا کرتا ہے، اور اس طرح رسول کو لوگوں کی نظر میں بظاہر نامقبول اور مردود کے رنگ میں دکھاتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ رسول نعوذ باللہ من ذالک مردود ہوتا ہے، بلکہ ایسی حالت لوگوں کے لیے ایک ابتلا کی صورت ہوتی ہے۔ اس رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دراصل آزمائش کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی آزمائش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اجازی رنگ میں مدد فرما کر انہیں غلبہ بخشتا ہے۔ اب میں دوبارہ آتا ہوں سامعین کرام میثاق النبیین کی طرف۔ میثاق النبیین کے مطابق محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی۔ ذکی غلام کی یہ بشارت اول ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرح ابراہیم ثانی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہوشیار پور کے چلہ کے دوران آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، ابتدا میں حضور علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ ذکی غلام آپ علیہ السلام کا جسمانی لڑکا ہوگا، لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں یہ وضاحت فرما دی کہ یہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا نہیں،
بلکہ یہ آپ کا روحانی فرزند ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح اے میرے بندے تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ تیرا یہ ذکی غلام تیری جماعت میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ سامعین کرام، اس ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت بھی ایک عید ہے جس کا خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکتوبر 1907 میں محمدی مریم اور ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام اسلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔ اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ الہامات میں اولاً اللہ تعالیٰ نے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کو مسیل مبارک احمد قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد پیدا ہوگا۔ ثانیاً اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کو ایک عید بھی قرار دیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، ایسا کی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم اور ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، سا احب لاکا غلامن زکیہ رب حبلی ذریات طیبہ انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 626۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس الہام میں میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اے احمدی بھائیو، ان الہامات میں اللہ تعالیٰ نے پھر ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کو عید قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام اسلام کی جماعت سے بھی یہ فرما دیا کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس سے یہ مراد تھی کہ وہ ہوگا تو سچا، بے شک ماننا چاہے نہ ماننا۔ سامعین کرام، جناب خلیفہ رابع صاحب ایک جہاں دیدہ انسان، بلکہ بہت چالاک، حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اوور کلیور تھے تو بھی یہ غلط نہیں ہے، کافی مذہبی علم بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک خالص دنیا دار انسان تھے۔ جب علم و عرفان کی مجالس منعقد کیا کرتے تھے تو سوال ابھی سائل کے منہ میں ہوتا تھا، لیکن خلیفہ صاحب سوال سنے بغیر ہی جواب دینا شروع کر دیتے تھے۔ خلیفہ رابع صاحب کے اوور کلیور ہونے کی میں نے یہ ایک مثال آپ لوگوں کو دی ہے۔ میں نے ابھی سورۃ آل عمران کی آیات 82 اور 83 ابھی پڑھی ہیں، میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 82 کے ساتھ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنے ترجمہ شدہ قرآن کریم میں اس کے صفحہ 97 پر ایک نوٹ لکھتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 82 کے سلسلے میں آپ کا یعنی خلیفہ رابع صاحب کا میثاق النبیین کے حوالہ سے نوٹ کیا تھا، آپ اس نوٹ کو سنیں، میں آپ لوگوں کو اب پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 کے نیچے وہ یہ نوٹ دیتے ہیں، قرآن کریم میں 2 میثاقوں کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کے میثاق کا اور ایک نبیوں کے میثاق کا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا۔ الاحزاب آیت نمبر 8۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبعوث نہیں ہوتے، ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں۔
بس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا، بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب کے یہ الفاظ اور یہ نوٹ بتا رہا ہے کہ آپ کو میثاق النبیین کا گہرا عرفان تھا۔ اس حوالہ سے وہ ایک لا علم انسان نہیں تھے۔ وہ اپنے نوٹ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ میثاق کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اس آیت میں، اور تجھ سے بھی، اور نوح سے، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور پھر اسی میثاق النبیین کے مطابق سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد ایک امام مہدی اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم آخر پہ ہوں گے۔ اور امام مہدی کی بشارت کو سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام السلام کے وجود میں پورا فرمایا تھا 1 صدی قبل۔ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جناب خلیفہ رابع صاحب کے محترم دادا جان تھے، وہ اپنے نوٹ میں بتا رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کی تھی کہ جب وہ موعود نشانیوں کے ساتھ آئے تو اس کو مان لینا۔ 1 صدی قبل جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے تو امت کی اکثریت نے آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی طرف توجہ نہیں کی تھی، کیونکہ امت محمدیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اطرت میں سے امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہی تھی اور اب تک کر رہی ہے، لیکن جو متقی تھے وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جن کی امت میں ایک قلیل تعداد تھی۔ خلیفہ رابع صاحب کے اس نوٹ میں یہ شکوہ جھلک رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے میثاق النبیین کے مطابق آنے والی کی طرف امت کو توجہ کرنی چاہیے تھی، جو کہ جس طرح توجہ کرنے کا حق ہوتا ہے امت نے نہیں کی۔ واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو آپ کے 13 صدیاں بعد یعنی 14ویں صدی ہجری کے سر پر جہالت اور لا علمی کے گپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی قبولیت سے محروم رہی۔ لیکن حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام تو اپنے ماننے والوں کو روحانی علم و عرفان کے خزانے دے کر گئے ہیں۔ ہمیں تو وہ پیش گوئیوں کی باریکیاں اور حکمتیں وغیرہ بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا کر گئے ہوئے ہیں، اور ان کا زمانہ بھی زیادہ دور نہیں، 1 صدی قبل کی بات ہے۔ اور خاکسار نے سامعین کرام ان سب باتوں کا اپنی کتاب غلام مسیح الزمان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم اور ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، آپ علیہ السلام کو یہ بشارت بھی میثاق النبیین کے مطابق بخشی گئی تھی، جیسا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی سے ظاہر ہے۔
اور آپ علیہ السلام نے اس موعود ذکی غلام کو مسلم موعود کے لقب سے نوازا تھا۔ اب خلیفہ رابع صاحب اور دیگر جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ مساک النبیین کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو مانتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی جناب خلیفہ رابع صاحب کے ترجمہ شدہ قرآن کی مثال دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مساک النبیین پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے حضرت مرزا صاحب سے بھی کیا تھا۔ اس کو ماننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ 10 دسمبر 1983 کو کسی مبارک جمعہ کے دن ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر یہ انکشاف فرما دیا کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں بیان فرمودہ وعدہ کے مطابق تو ہی یعنی یہ خاکسار میری رحمت کا موعود نشان ہے۔ اور یہ بات میرے لیے سامعین کرام اس وقت بڑی حیران کن تھی۔ اس روحانی واقعہ کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں میں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ خاکسار نے اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپریل 1993 میں رکھا تھا، اور اس طرح اب تک خاکسار کے دعویٰ کو جماعت احمدیہ کے خلفاء کے آگے اعلانیہ 23 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ محمدی مریم اور ابراہیم ثانی علیہ السلام کے فرمودہ کے مطابق ممکن نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا دعوے دار یا مفتری اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ یعنی 23 سال کا عرصہ زندہ رہ سکے یا پا سکے۔ وہ ضرور 23 سال سے پہلے ہلاک ہوگا، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب اربعین میں فرماتے ہیں۔ یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں۔ اے میرے احمدیوں بھائیوں، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، غور سے سنو، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اسی کتاب میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتا ہے، قد خوابا من افترا، یعنی مفتری نامراد مرے گا۔ اور یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 کا حوالہ ہے۔ اسی طرح اربعین 3 جو ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 402 پر حضور اسلام فرماتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے 23 برس تک جو زمانہ وہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق ثبوت دے 500 روپیہ نقد دوں گا۔ یہ 1 صدی پہلے کی باتیں ہیں، اور اس زمانے میں 500 روپیہ جو انہوں نے پیش کیا تھا انعام کے طور پر بہت بڑی رقم تھی۔ اپنے منظوم کلام میں محمدی مریم اور ابراہیم ثانی علیہ السلام فرماتے ہیں، لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں، لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں۔ توریت میں بھی نیز کلام مجید میں لکھا گیا ہے رنگ وعید شدید میں۔ کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افطرا، کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افطرا، ہوگا وہ قتل، ہے یہی اس جرم کی سزا۔ اے میرے احمدی بھائیوں،
پیشگوئیوں کی پیچیدگیوں اور علم و معرفت کی باریکیوں سے حضور علیہ السلام کی جسمانی اولاد آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد سے زیادہ آگاہ تھی اور ہے. لیکن میرا احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے سوال ہے کہ جب خاکسار کا دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش ہو گیا تھا تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ جو مرسلین میثاق النبیین کے مطابق آتے ہیں ان کا انکار کرنا انسانوں کو فاسق بنا دیتا ہے. خاکسار کا دعویٰ اپریل 1993 میں ان کے آگے پڑا تھا اور خلیفہ رابع صاحب سب باتوں سے آگاہ ہوتے ہوئے خلافت کی گدی پر بیٹھ کر سیاستیں اور سازشیں کرتے رہے. مغلیہ خاندان سے اپنا جانشین ڈھونڈنے کی تگ و دو میں لگے رہے اور پھر ایک لنگڑا لولا جانشین ڈھونڈ بھی لیا. اگر خلیفہ رابع صاحب کے دل میں ذرہ برابر بھی تقویٰ ہوتا اور وہ نیک نیت ہوتے تو ان کے عہدے کا یہ تقاضا تھا. اگر وہ خلیفہ تھے سچے خدا کے بنائے ہوئے یا خلیفہ راشد تھے تو ان کے اس مرتبہ کا، اس عہدے کا یہ تقاضا تھا کہ یا تو وہ خاکسار کے دعوے کو دلیل کے ساتھ جھٹلاتے اور یا پھر میرے دعوے کو قبول کرتے. علاوہ اس کے کوئی تیسرا آپشن ان کے پاس نہیں تھا. جس احمدی کو اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی خلط پہنائی تھی وہ تو اپنے دعوے کے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا تھا اور وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے دعوے سے آنکھیں بند کر کے خود اور احمدیوں سے دعائیں کرواتے پھر رہے تھے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ موعود وجود بنا دے. جیسا کہ 6 اکتوبر 2000 کے خطبہ جمعہ میں وہ فرماتے ہیں. یہ حوالہ الفضل انٹرنیشنل مورخہ 6 اکتوبر تا 12 اکتوبر 2000 کا ہے. آپ فرماتے ہیں میری آزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. سامعین کرام، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ ان کا بیان ہے. میں اس بیان کے متعلق کچھ چند باتیں آپ لوگوں کو اب بتاؤں گا. میں احمدیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام کے سلسلے میں اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم، ابراہیم ثانی، حضرت مرزا غلام اسلام سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ اس موعود ذکی غلام کو آپ کی صلب سے پیدا فرمائے گا. اگر کوئی احمدی یہ ثابت کر دے تو اسے میں منہ مانگا انعام پیش کر دوں گا. یہ ان لوگوں کا سراسر جھوٹ اور دھوکہ دہی ہے جو یہ لوگ آج تک احمدیوں کے آگے کرتے آ رہے ہیں. دوسری بات سنیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو واضح رہے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت میثاق النبیین کے مطابق یہ ایک الہامی پیشگوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کسی احمدی کے وجود میں اس پیشگوئی کو پورا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس کے الہامی کلام میں یہ بتا دیا تھا کہ میں یہ الہامی پیشگوئی تیرے جسمانی لڑکوں کے وجود میں پورا نہیں کروں گا. میں دوبارہ احمدی بہنوں، بھائیوں کو اور بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس کے الہامی کلام میں یہ بتا دیا تھا کہ میں یہ الہامی پیشگوئی تیرے جسمانی لڑکوں کے وجود میں پوری نہیں کروں گا. لیکن جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود 1944 میں جھوٹا دعویٰ مجھ سے موعود کر کے بیٹھ گئے اور پھر اپنے جھوٹے دعویٰ کے 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ قطع وطین کی سزا کا نشانہ بنے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اے احمدی بھائیوں، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے ذکر کے ساتھ اسیروں اور مجرموں کا بھی ذکر موجود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے
اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قوم میں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرا مقضیہ۔ اے افراد جماعت احمدیہ، یہ اسیر کون تھے اور یہ مجرم کون تھے؟ جواباً عرض کرتا ہوں کہ یہ اسیر افراد جماعت احمدیہ ہی ہیں، اور ان کو اسیر بنانے والے وہ ہیں جنہوں نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ کیا تھا، اور جنہوں نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اس کو ٹھوکر مار کر احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر خلافت کے نام پر اپنی خاندانی ملوکیت قائم کی ہوئی ہے، وہ مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خاندانی ملوکیت کو ملہم یعنی حضرت مرزا غلام السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام کے الہامی کلام میں بلائے دمشق اور اس کے والیوں کو یزیدی قرار دے دیا تھا، اور جن مجرموں کا الہامی پیشگو میں ذکر ہے وہ مجرم یہی لوگ ہیں۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب حقائق ہیں اور ہیں بڑے تلخ جو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں۔ سامعین کرام، جو ولیوں کے پردے میں ڈاکو ہیں یارو، جو ولیوں کے پردے میں ڈاکو ہیں یارو، نقاب ان کا رخ سے اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹا الہامی دعویٰ مجھ سے موعود کیا تو اللہ تعالیٰ نے صورت الحاقہ میں مقرر کی گئی اپنی سزا کے مطابق انہیں ان کے دعویٰ کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 کو ان کی وطین کو قطع کر کے انہیں اپنی قہری تجلی کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح اسی سال غالباً یہ مارچ کے آخر کی بات ہے، اسی سال ایک اور مفتری اللہ سید اسد الاسلام شاہ کو اس کے جھوٹے دعویٰ نبوت کے 6 سال بعد ہی اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قہری تجلی کا نشان بنا کر ہلاک کر دیا۔ آخر پر خاکسار جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان کی سنجیدہ اور فہمیدہ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے سوال کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر میں نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعویٰ میں کاذب تھا اور میں یہ کذب یعنی 23 سال سے بھی زیادہ عرصہ سے کر رہا ہوں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ خاکسار کو ہلاک کرنے کی بجائے میرے ساتھ صادقوں والا سلوک فرما رہا ہے، اور جماعت احمدیہ محمود کو خاکسار کے آگے گنگا بنا کر انہیں زندہ انسانوں کا قبرستان بنا دیا اس میرے عظیم خدا نے۔ اس قسم کی تائید کیا اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کی بھی کیا کرتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنے ایک منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نظیر، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ آج اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اے جماعت احمدیہ قبرستان کے مردوں، میں بھی اسی شعر کو آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں کہ ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ سامعین کرام، آخر میں خاکسار آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی حقیقی عید کا دن تو وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین کے وعدہ کے مطابق دین اسلام کی فتح اور غلبے کا دن ہم سب کو دکھائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلا کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ فتح اسلام اور غلبہ اسلام کی عید کا یہ دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد دکھائے۔ عالم اسلام اور افراد جماعت احمدیہ جن مسائل اور مصائب اور دکھوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل اور مصائب اور دکھوں کو دور فرما کر عالم اسلام کو بھی امن، سلامتی،
شانتی اور خوشحالی کے دن دکھائے اور ہم احمدیوں کی رستگاری کا لمحہ بھی ہمارے قریب کر دے، آمین۔ سب احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو خاکسار اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے عید کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اب اس کے بعد خطبہ ثانیہ کے بعد ہم اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد ہماری یہ نماز عید ختم ہو جائے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ اب آئیں سب میرے ساتھ اکٹھی اجتماعی ہم دعا کر لیتے ہیں۔
آمین ثم آمین.